الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. محترم حاضرین، آج اسلامی تقویم کے پہلے مہینے یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے. محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اختصار میں عاشورہ کہتے ہیں نا، 10واں دن. ہر مہینے کے 10ویں دن کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں لفظ عاشورہ جب بولا جاتا ہے تو ایک مشہور اور معروف بات، انڈرسٹوڈ بات یہ ہو گئی کہ یہ 10ویں تاریخ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ. اس دن کے تعلق سے جیسے ہی نام لیا جاتا ہے تو عموماً کیا تصور ابھرتا ہے؟ آج کے دن ہمارے یہاں رات ہی سے پاور لوم کارخانے کاروبار بند ہو گئے. ہمارے یہاں چھٹیاں ہیں صبح سے، بلکہ رات ہی سے آپ مرثیہ خوانی، لوگوں کے اشعار پڑھنے کی آواز، ماتمی اعمال کے کچھ آثار اور اعمال دیکھ اور سن رہے ہوں گے. صبح سے ڈھول تاشوں کی آواز بھی آ رہی ہے، تازیوں کا مطلب چرچا ہے اور اس کے کیا کیا رسوم ہیں. ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ کس لیے ہے اور اس کا اسلام سے، شریعت اسلامیہ سے کیا تعلق ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان امور کا تعلق جو ہم جانتے ہیں، بتایا جاتا ہے، لوگ دم بھرتے ہیں کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کے نتیجے میں یہ ماتم کی مجلسیں، محفلیں، مرثیہ خوانی اور بہت سارے امور انجام دیے جا رہے ہیں. کالا لباس پہنا جا رہا ہے، غم و اندوہ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اس دن کچھ خاص پکوان بنتے ہیں، کھچڑے اور فلاں اور فلاں، اور ان میں بھی معلوم نہیں کہاں کہاں سے کیسی کیسی روایتیں اور باتیں بیان کی جاتی ہیں. ایک موٹا سا سوال، سادی سادی بات ہم کریں، موٹی موٹی تاریخی اور علمی باتیں چھوڑتے ہیں، محدود وقت ہے، مختصر سا موٹی بات کہ کیا شریعت اسلامیہ میں ان امور کا کوئی دخل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب گزرے، آپ کی وفات ہوئی، اس کے 50 سال بعد سن 61 ہجری میں، محرم 61 ہجری میں واقعہ کربلا رونما ہوتا ہے. اور اس سے 50 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کے رخصت ہونے تک دین مکمل ہوا تھا یا نہیں؟ ایک عام آدمی موٹے طور سے سوچے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پہنچایا اس میں کیا کچھ کمی تھی، یا اس دین کے سلسلے میں کسی کمی بیشی کی کوئی گنجائش ہے؟ ہمارے یہاں بچوں کو بھی آیت یاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ کا فرمان ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، ہاں، اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے بطور دین اسلام کو پسند کر لیا. اب اسی اسلام کو ہمیں اختیار کرنا ہے. اللہ کا پسندیدہ یہی دین ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مکمل ہے. مکمل کسے کہتے ہیں؟ جس میں نہ کوئی کمی نہ کوئی بیشی، اس کی کوئی گنجائش نہیں. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہو چکا تھا. دین اسلام مکمل ہے قیامت تک کے لیے. جو آپ نے بتایا وہی دین ہے. اس میں نہ کوئی کمی کرے گا تو وہ ادھورا ہے، زیادتی کرے گا تو وہ زیادتی غلو ہے، وہ بدعت ہے، خرافات ہے، شریعت کی مخالفت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی، صحابہ کی دشمنی ہے، مخالفت. اس دین میں یہ تعزیہ نظر آتا ہے. اس دین میں کسی انتقال کرنے والے، شہید ہونے والے مظلوم شخص کی کے ماتم، نوحہ، اس پر رونا، پیٹنا، چلانا، بال نوچنا، گلا پھاڑنا،
ہاں اپنے آپ کو اذیت دے کر اس کے غم کا مظاہرہ کرنا، ہاں خاص سبیل بنانا، یہ جو ہندوستان میں ہمارے شیعہ نوابوں نے شروع کیا، شیر باغ اکھاڑا، سبیل اور اس سے متعلقہ بہت سارے امور جو ہم جانتے نہیں، سدا علم کیا کیا کہتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کا حصہ بن سکتی ہے؟ اور یہ 50 سال بعد ایک واقعہ ہوا، 60 سال بعد ایک واقعہ ہوا، تو کیا اصولاً شرعاً کیا کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے، لائے ہوئے اور مکمل کیے ہوئے اللہ کی طرف سے دین میں کچھ بڑھا دے ہوئے کہ اب یہ واقعہ ہو گیا تو دین میں اس کو بھی بڑھا دیا جائے؟ اس کے تعلق سے کسی کے لیے گنجائش ہے؟ اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سانحہ پیش آیا تو خود اہل بیت کی بڑے افراد موجود تھے، بہت سارے لوگ، صحابہ کرام کی ایک اچھی خاصی بڑی تعداد موجود تھی، ان کا رد عمل کیا تھا؟ وہ ہمارے لیے قدوہ ہیں صحابہ جو اس وقت بھی تھے، ہاں صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہیں، اسوہ ہیں، یا بعد کے وہ لوگ جاہل ہیں، جھوٹے ہیں، وضاح ہیں، جو اسلام کے خلاف سازشوں کے شکار ہیں؟ دعویٰ مظاہرہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کیا جاتا ہے کہ یہ سب ہم محبت آل بیت میں کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں، یہ شعار ہے، عنوان ہے، لیبل ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ کیا صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے وہ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے تھے؟ اور اہل بیت سے محبت کا طریقہ، دائرہ، اہل بیت کے حقوق کیا شریعت اسلامیہ نے ہمیں نہیں بتائے ہیں؟ اور جو بتائے ہیں کیا وہ ہم کرتے ہیں؟ اہل بیت کا جو کردار تھا، جو عقیدہ تھا، جو امور تھے، وہ ہم اختیار کرتے ہیں؟ رات میں لمبی چوڑی بحث ہوئی نیا پورا مسجد میں، اس میں بیان کیا میں نے کہ ان ائمہ اہل بیت کے طرف جو انتساب کرتے ہیں، اپنے آپ کو شیعان علی، شیعہ اثنا عشریہ کہتے ہیں، ہاں وہ ان کی محبت کا دم بھر کے ان کے حوالے سے صحابہ کرام کو بھی گالیاں دیتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ایسی چیزیں اہل بیت کی طرف منسوب کرتے ہیں جس کو خود اہل بیت نہیں مانتے، رد کرتے ہیں، ان کے بعد کے ائمہ جس کا رد کرتے ہیں، وہ ایسا نقشہ پیش کرتے ہیں کربلا اور کربلا کے حوالے سے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے، عوام کو لگتا ہے، اب تو ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے خواص بھی ایسا ماننے لگے ہیں کہ اہل بیت اور دیگر صحابہ کرام میں دشمنیاں تھیں۔ اس میں صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے کچھ مخصوص واقعات جس کا خاص پس منظر ہے، اور اس میں کچھ گروہ، عبداللہ بن سبا کا ٹولہ جو یہودی تھا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے آیا تھا، ان کی کوششوں کا، سازشوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ اصل کردار وہی ہے ان واقعات کے پیچھے، جمل، صفین، کربلا۔ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو ان واقعات کی بنیاد پر نقشہ یہ کھینچا جاتا ہے عوام کے سامنے کہ اسلامی تاریخ بس لڑائی جھگڑے سے بھری ہے، ایسا قطعی نہیں ہے، دھیان دیجئے گا۔ پورا اسلامی مملکہ 1/3 دنیا کا حصہ، اس کے کچھ حصوں میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، اور وہ بھی سازشوں کے تحت، سیاسی بنیاد پر، اور جو ہو رہی ہے تو آپس میں جیسے ہمارا کوئی اختلاف جھگڑا ہو جائے، آپ کے گھر میں بھائی بھائی کا جھگڑا ہو جائے تو اس کی بنیاد پر یہ نہیں کہتے کہ دو لوگوں کا جھگڑا ہو رہا ہے تو ایک کافر ایک مسلمان ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں اچھے ہیں، صحیح ہیں، غلط فہمیوں کی بنیاد پر لڑائیاں ہوتی ہیں، اور صحابہ میں یہی تھا۔ تو تاثر یہ کربلا کے واقعات کا ذکر ہوتا ہے، اور اس ذکر کے ذریعے سے صحابہ کے خلاف کینہ، کپٹ، دشمنی اور مسلمانوں کے خلاف جذبات بھڑکائے جاتے ہیں۔ ہاں 1400 سال ہو رہے ہیں تقریباً اس واقعے کو، ہے نا، اس سے تھوڑا سا کم۔ ان واقعات کا تذکرہ اس ڈھنگ سے کرنا کہ آپ غم و ماتم کا اظہار کر رہے ہیں، ایک بات یہ کہ کیا شرعی اعتبار سے اس کا جواز ہے، دوسرے اس طور سے کرنا کہ آپ جن لوگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس واقعے سے کافی پہلے جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اور جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رضامندی کہ اللہ راضی ہے اور وہ ہدایت پر ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، ایسے کئی سرٹیفکیٹ اللہ نے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کیے، ان کو اس واقعے کو بہانہ بنا کر نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ہم لوگ ان سب چیزوں کو بہت سادگی میں لے رہے ہیں، لیکن اس کے اثرات اور اس کی کوششیں کہاں تک ہو رہی ہیں ہم کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ لوگوں کے عقائد بگاڑے جا رہے ہیں، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کی تعلیم کو ہم سامنے رکھیں تو ان واقعات کے تعلق سے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔
میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ خطابات میں سوال کیا ہوں کہ اگر ایک مسلمان ہے اور واقعہ کربلا کے بارے میں الف بے بھی نہیں جانتا، نہ اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے دین پر کوئی فرق پڑے گا کہ دین میں کمی رہ گئی یا اس کو جاننا ضروری تھا؟ یہ نہ فرض ہے نہ مستحب ہے. ہاں، ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے ہمارے سلف کے تعلق سے؟ جن چیزوں کا ہمارے ایمان و عقیدے سے تعلق ہے ہم وہ موقف اختیار کریں. اور اس سلسلے میں بالکل بہترین صحیح موقف وہ ہے جو رب العالمین نے گزرنے والے لوگوں کے تعلق سے ہمیں بتایا کہ اہل علم یا اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، اس نے جو کیا اچھے کام کیے اس کا بدلہ انہیں ملے گا، وعلیہا ما اکتسبت، اور جو غلطیاں کی ہیں اگر وہ قابل مواخذہ ہیں اللہ کی نظر میں. غلطیاں کبھی کبھی اجتہادی غلطیاں ہوتی ہیں، معاف ہوتی ہیں، بلکہ اس پہ اجر ملتا ہے. غلطیاں کبھی بھول چوک کی وجہ سے ہوتی ہیں، غلطیاں کبھی ہوتی ہیں تو اس کے بعد جو نیکی کی جائے، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اگر صحابہ کرام کی کچھ غلطیاں ثابت بھی ہو جائیں، اول تو بہت سی روایتیں، زیادہ تر روایتیں جھوٹی ہیں، دوم یہ کہ اجتہادی ہیں، سوم یہ کہ اگر غلطیاں ہیں تو ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، اور گناہ بوند ہے تو نیکیاں دریا اور سمندر ہے، وہ ختم ہو جائے گی. تیسرے نمبر پہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ان سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے. غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ نے معافی کا وعدہ کیا کہ معاف کر دیا اللہ نے تم کو، تمہارے لیے اجر عظیم اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے. قرآن میں کئی جگہ سورہ فتح میں اور کئی جگہ پر صحابہ سے. اور ایک وجہ یہ کہ صحابہ کرام کے لیے تابعین، طب تابعین اور قیامت تک کے اہل حق، اہل ایمان ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ اگر ان سے بشری تقاضے سے کچھ خطائیں غلطیاں ہوئی بھی ہیں، وہ معصوم نہیں تھے، نبی کے علاوہ کوئی معصوم ہے، تو اللہ نے، یہ بالکل یقینی بات ہے، ان کی بخشش فرما دی. اور صحابہ کے تعلق سے قرآن میں یہ وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ان سے کہو مت. عقیدے کی کتابوں میں ہمارے یہاں بالکل صاف صاف لکھا ہے، ہاں، بیسیوں کتابیں، بلکہ سینکڑوں، عہد اول سے لے کے آج تک جتنی کتابیں ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان میں کہا گیا کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو بھی تعین و تشنیع کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی بولتا ہے تو وہ ملحد ہے، بے دین ہے، صاحب ہوا یعنی بدعتی ہے. رات میں بھی کچھ اقوال میں نے پیش کیے. خیر، اس تناظر میں آپ اب غور کیجئے کہ یہ واقعہ ہوا، آج ہمارے یہاں اس کو دین کی حیثیت دے دی گئی. اب 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون سے، آل فرعون سے نجات دیا، روزہ رکھا، اس کا چرچا کم ہے، بہت سے لوگ تو شاید جانتے بھی نہ. ہاں، جھوٹی روایتیں یا اقوال جو بیان کیے جاتے ہیں، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلے، کشتی نو پہاڑ پہ چڑھی اور اسی دن یہ ہوا اسی دن یہ ہوا، وہ ثابت نہیں ہے. لیکن حضرت آدم کی ولادت اور یہ حضرت موسیٰ کا واقعہ ثابت ہے، اور اس کی بنیاد پر روزے کا حکم مشروع ہے، جو پہلے فرض تھا بعد میں مستحب ہو گیا. یہ ہے 10 محرم کی حقیقت. لیکن ایک 1400 سال کے قریب پہلے جو واقعہ ہوا، اس کی وجہ سے ہمارے یہاں اس کا تذکرہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، جو ابھی میں نے پڑھا. اور کوئی مصیبت آئے تو کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف سے، والجوع، بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جان میں، مالوں میں، پھلوں میں کمی کر کے. یہ آزمائش پکی ہے، لا نبلونکم، ڈبل تاکید ہے، ضرور ضرور اسی کا ترجمہ کر رہے ہیں ہم کہ کیا اللہ ہم میں سے ہر شخص کی آزمائش آنی ہی ہے. اور جب یہ آزمائش آئے گی تو جان میں کمی ہے یہ کہ ہمارا کوئی قریبی گزر جائے. تو اللہ نے کہا وبشر الصابرین. اب یہاں صبر کرو یا نوحہ ماتم کرو، صبر ایمان کا حصہ ہے، نوحہ ماتم کفر کا حصہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے اور کئی حدیثیں، اس میں سے ایک ہے کہ اس نتان من امتی ہما بہم کفر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو کفر کی چیز ہوگی اور واقع رہے گی. تو اس میں کیا ہے؟ الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت. نسب میں طعن و تشنیع کرنا، ارے وہ تو ایسے خاندان کا ہے، ہمارے یہاں گالی بھی دیتے ہیں سلسلے کی. کسی کے نسب میں طعن و تشنیع کرنا بلا وجہ کفر کی بات ہے. آپ فلاں گھر میں پیدا ہوئے، وہ فلاں گھر میں پیدا ہوا، تو آپ نے پیدا کیا، اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا، اللہ نے کیا، اور اللہ نے جو پیدا کیا آپ اس پہ سوال اٹھا رہے ہو. اس کا مطلب آپ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہو یا اعتراض کر رہے ہو. دوسری بات النیاحۃ علی المیت، میت پر نوحہ کرنا. اب نوحہ بال نوچنے سے،
گال پیٹنے سے، کپڑا پھاڑنے سے، دامن نوچنے سے اور چیخ چلانے سے بھی ہوتا ہے، یعنی عمل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، دل میں آپ نے شکوہ شکایت کیا اس سے بھی ہوتا ہے. ہاں ابھی آپ پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. ہاں حضرت حسین کی بیٹی سے روایت ہے مسند احمد میں، فاطمہ بنت حسین، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلم، ہاں آپ نے فرمایا کہ ما من مسلم یصاب بمصیبت فیذکر مصیبتہ وان قدمت فیحدث لها استرجاعا الا آتاہ اللہ من الاجر مثل اجرہ یوم اصیب بہا، کہ کوئی بھی مسلمان ہو جسے کوئی مصیبت لاحق ہو، کسی مسلمان کو کوئی مصیبت تکلیف پریشانی آئے، ہاں اگر کہ وہ پرانی ہو اور پھر اسے وہ یاد کرے، مصیبت آئی چلی گئی، اب کئی سال گزر گئے، اب وہ تازہ ہو جائے، یاد آ جائے، اور اس کے لیے جب جیسے ہی یاد آئے وہ پھر سے نئے سرے سے استرجاع کہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، تو کہا اللہ آتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی اجر دے گا جس دن اس کو تکلیف اور مصیبت پہنچی تھی اور اس نے صبر کیا تھا. مسند احمد کی روایت ہے، اور اس کو روایت کرنے والے امام احمد ابن ماجہ نے فاطمہ بنت حسین سے کہا کہ وہ اپنے والد حسین سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. اسی گھرانے کی خاتون، ہاں اہل بیت کی خاتون حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی یہ روایت ہے، اور اللہ کے رسول سے کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کو یہ 1400 سال کیا کتنا بھی سال گزر جائے، آپ کو یاد آ رہا ہے واقعہ کربلا اور وہ مصیبت تھی، پریشانی تھی، تو آپ کو یہ مصیبت یاد آئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیجیے، بس اس سے زیادہ نہیں. نوحہ ماتم کریں گے کفر ہے، تعزیہ بنائیں گے بدعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، صحابہ نہیں جانتے تھے، تابعین نہیں جانتے تھے، اور جو وہ نہیں جانتے تھے وہ دین ہو ہی نہیں سکتا. وہ اہل بیت کی محبت ہے ہی نہیں، سوال ہی نہیں. تو بہرحال یہ تو صحیح ہے کہ ایک مصیبت تھی. اہل سنت والجماعت کا کے لیے جیسا کہ میں نے کہا صحابہ نمونہ ہے، اور صحابہ کرام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وفات پر کیا کیا؟ انا للہ پڑھا، اور انہیں اندازہ تھا، وقت نہیں ہے میں واقعہ کربلا کا اور اس کی تفصیلات میں جاؤں. موٹی موٹی 2-3 باتیں. حضرت حسین کو بلایا تھا کوفہ والوں نے خطوط لکھ کے، ہے نا، اور جب وہ جانے لگے کتنے صحابہ نے روکا، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، محمد بن حنفیہ، ہاں بعض خواتین نے، کیا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بیٹی عمیرہ یا عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی روکا. حدیث سنی، کہا میں نے کہا میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایسا ایسا ہوگا میرے نواسے کے ساتھ میں، اللہ کے رسول سے میں نے سنا ہے. سب نے روکنے کی کوشش کی. کیوں روکا؟ اب وہ خاندان لے کے جا رہے ہیں. یہاں ایک موٹا سا سوال یہ بھی سوچئے، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا، ابن عباس بھی ہیں اس میں، محمد بن حنفیہ بھائی ہیں حضرت حسین کے، دوسری ماں کے بیٹے حضرت علی سے، یہ جو ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یزید کافر ہے تو ٹھیک ہے آپ کا اقدام ہے، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، چلیے ہم بھی جنگ کرتے ہیں، وہ باطل پرست ہیں. کسی نے کہا کہ آج کے لوگ کہہ رہے ہیں سب ایک دوسرے کو مسلمان مانتے تھے وہ لوگ، اب راستے میں پتہ چلا کہ جن عقیل مسلم بن عقیل کو میں نے بھیجا ہے ان کو کوفہ والوں نے دھوکہ دیا، مار دیا، وہاں سے لوٹنا چاہ رہے ہیں. تو اب حضرت حسین کہاں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، اور وہ جو بہت قصے سنائے جاتے ہیں کہ وہ باطل کے سامنے ڈٹ گئے، یہ ہو گئے وہ ہو گئے. اس واقعے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں کہ بعض شیعہ علماء بھی مانتے ہیں. پھر میدان کربلا میں جو کربلا کوفہ اور مکہ اور کوفہ کے راستے سے ہٹ کر تھا کہ چلے ہٹ جائیں، تو مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ نہیں ہم جائیں گے، بدلہ لیں گے، ضد کی. تو اب ان کا دل رکھنے کے لیے واپس نہ ہوتے ہوئے کربلا کی طرف پھر گئے. وہاں پہنچے، جو واقعات ہوئے اپنی جگہ، لیکن ایک شرط جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو شرط رکھی تھی وہ سنی علماء تو بیان کرتے ہی ہیں، روافظ کے یہاں بھی ایک بڑی تعداد میرے علم کے مطابق مانتے ہیں، اور رافضیوں کی یہ روایت پائی جاتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقابلین سے 3 شرطیں پیش کی. ہاں یا تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس کر دو، مکہ مدینہ، یا وہاں لوٹا دو، یا مجھے یزید کے پاس لے چلو، یا مجھے اسلام کی مسلمانوں کی سرحدوں میں سے کسی سرحد پہ جانے دو، میں وہاں نگرانی کروں گا. سرحد کس کی مقرر کی ہوئی ہوتی ہے؟ کون اس کی نگرانی کرتا ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہوتا ہے؟ خلیفہ. ہمارے یہاں جھگڑا کیا پیش کیا جاتا ہے؟ یزید کی خلافت کی مخالفت
اور حضرت حسین کو کوفہ والے نے بلایا تھا کہ آپ آئیے ہم ساتھ دیتے ہیں، امیر مانیں گے. تو اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی سرحد پر پہنچا دو، بارڈر پر یا یزید کے پاس، اس کا مطلب یہ کہ اب وہ یزید کی عمارت کو قبول کر رہے ہیں. بہت سے اہل علم نے یہی لکھا کہ حضرت حسین کا یہ آخر الامرین، دوسرا معاملہ، آخری معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے خروج کو رد کر دیا، اس کی خود مخالفت کی اور یزید کی خلافت کو ایک طریقے سے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے. بہت حیرت لگ رہی ہوگی کیونکہ لوگ نقشہ جو کھینچتے ہیں، لیکن یہ 3 شرطوں کی روشنی میں غور کیجئے کیا کہہ رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر ان کی شہادت واقع کربلا کے بعد ان کے اہل خانہ میں لوگ وہاں گئے حضرت یزید کے یہاں، پھر ان کی جو باتیں ہوئی، اکرام ہوا، احسان ہوا. قتل حسین پر یزید راضی نہیں تھے، ناراض تھے. اب لوگ الٹے الٹے سوال اٹھاتے ہیں کہ پھر ایسا کیوں نہیں کیا، ویسا کیوں نہیں کیا. اس کی اپنی جگہ جوابات اور بحثیں، میں فی الحال خطبہ جمعہ میں اس کا ذکر نہیں کرتا، لیکن معاملات اچھے کیے. اور اس کے بعد بھی حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ عنہما، اہل بیت کے گھرانے اور یزید کے گھرانے میں نکاح اور شادیاں ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بنو امیہ اور بنو ہاشم میں چلی آ رہی تھی. پڑھیے علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ اور ان کے کتابوں کو، شیعہ کتابوں کے حوالے سے بیان کیا ہے. حضرت علی کے بیٹے، حضرت حسن حسین کے بیٹوں میں کوئی ابو بکر ہے، کوئی عمر ہے، کوئی عثمان ہے، ان کے بیٹوں میں ذکر نہیں کیا جاتا، کیونکہ پیش کرنا ہے کہ یہ جو دشمن ہیں ایک دوسرے کو کافر کہنے والے ہیں، جبکہ یہ معاملہ تھا ہی نہیں. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک بہت بڑا حادثہ، بڑا کربناک واقعہ ہے، ہمارے لیے غم و اندوہ کا باعث ہے. صحابہ نے بھی دکھ اٹھایا، یہاں تک کہ روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہے، حضرت حسین کے قتل کی وجہ سے غم کی بنیاد پر ان کی موت ہو گئی. اتنا غم دکھ ہوا ان کو، یعنی حضرت حسین کے واقعے پر، کہ ان کی موت واقع ہو گئی. لیکن اس واقعے کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو بھڑکانا، صحابہ تابعین کو نشانہ بنانا کہ ارے یزید امیر معاویہ کا بیٹا، امیر معاویہ جو ہے وہ ابو سفیان کے بیٹے، اور امیر معاویہ کو مقرر کرنے والے عمر کو مقرر کرنے والے ابو بکر صدیق، اور ابو عمر کے بعد عثمان نے مقرر رکھا. ان سب کو لپیٹ کر رافضی اپنے جو چھپی ہوئی جو ان کی جو منصوبہ بندیاں ہیں، اسلام کے خلاف دشمنی ہے، نفاق ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہیں. اور ہمارا سنی اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ لیبل ہے اہل بیت کی محبت کا، اس میں ہم اندھے ہو جاتے ہیں. اور پھر شور شرابہ ہونے لگے، تعداد میں کچھ لوگ بولنے لگے تو ہمارے نزدیک وہ بھی بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، اتنے لوگ بول رہے ہیں. تو اب صحیح کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کے زمانے میں ہوتے تو شاید بولتے کہ ابراہیم علیہ السلام غلط ہے، باقی جو غلط ہے، اتنے لوگ ہیں بت پرست آزر سے لے کے. ہاں سوچئے، یہی معیار ہے ہمارا. ہاں یہی معیار ہے، لوگ زیادہ ہیں، مشہور باتیں ہو گئی ہیں. ہاں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ یا حادثہ اگرچہ غم انگیز ہے، ہاں لیکن یہ اس درجہ نہیں پہنچنا چاہیے کہ آدمی نوحہ ماتم کرے، ہاں کپڑا پھاڑے، بال نوچے. ہاں کہتے ہیں شیخ الاسلام علیہ کیا شیطان نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل اور شہادت کو کے ذریعے سے ہاں لوگوں میں 2 قسم کی بدعتیں ایجاد کی. 2 بدعتیں. پہلی بدعت بدعت الحزن والنوح یوم عاشورہ. عاشورہ کے دن یعنی یہ 10ویں تاریخ کو حزن اور نوحہ، غم و اندوہ کا مظاہرہ اور نوحہ و ماتم کرنا. کیسے؟ من اللطم، اپنے گال پر مارنا، والصراخ، چیخنا، والبکا، رونا چلانا، والعطش، ہاں پیاس کا حوالہ دینا، پیاس کا اختیار کرنا یا پانی پلانا، وانشاء المراثی، اور قصیدے اور مرثیے گانا. اب ہمارے یہاں علامہ ابن تیمیہ کے زمانے میں شاید نہ رہو، کیونکہ بدعتوں میں تھوڑا ترقی ہوتے رہتی ہے نا، تو کھچڑا بھی آ گیا. اور میں نے کہیں پڑھا کہ کھچڑا جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے اور جو کشتی میں سوار لوگ تھے ان کی سنت ہے. کیسے؟ کہا 10 تاریخ کو جب جودی پہاڑ پہ کشتی ان کی لگی طوفان نوح کے بعد، تو بہت ساری چیزیں حضرت نوح نے جو رکھ لی نا، راشن پانی اور جانور اپنی کشتی میں، تو سب چیزوں کو ملا کے بنایا اور کھچڑا بن گیا. تو حضرت نوح کی سنت ہے. اور یہ سنت نوح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا، صحابہ کو نہیں پتا، تابعین کو مطابق تک. آج کل ہمارے ہاں کچھ لوگ، میرا خیال ہے عربوں کو بھی آج بھی شاید پتہ نہ ہو کھچڑا کسے بولتے ہیں، عربی میں کیا بولتے ہوں گے، پڑھو تو ہے ہی نہیں. ہاں کچھ اور ہوگا نام. تو بہرحال ہمارے یہاں کھچڑا بھی بنتا ہے، لباس میں بھی کچھ خاص باتیں ہیں. ہاں تو حضرت علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے چیزیں اختیار کی، اور یہ چیزیں وما یفضی الی ذالک من سب السلف وعنانتہم،
یہ بدعتیں جو ہے جو شیطان نے مسلمانوں میں ڈالی کربلا کے حوالے سے، شہادت حسین کے ذریعے سے، تو کہا ان بدعتوں کے ذریعے سے سلف کو گالی گلوچ کرنا اور ان کو لعن طعن کرنے تک آدمی کو پہنچاتی ہے، اور ایسے لوگوں کو گناہ میں شریک کر دینے کی طرف جس کا گناہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ سابقون الاولون مہاجرین و انصار کو گالیاں دی جاتی ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور حضرت حسین کی کہ جو قتل کی یا سمجھ لیجیے کہ شہادت کی خبریں پڑھی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، اس میں زیادہ تر حصہ جھوٹ کا ہوتا ہے، جھوٹی روایتیں بیان کی جاتی ہے، افسانہ بیان کیا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ وَكَانَ قَصْدُ مَنْ سَنَّ ذَلِكَ، ان چیزوں کو جس نے مسنون کیا، مسلمانوں میں رائج کیا، اس کا مقصد تھا امت کے درمیان فرقہ بندی اور فتنے کا دروازہ کھول دینا۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کی عبارت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ امت میں فرقہ بندی اور فتنے کا دروازہ کھل جائے، تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ وَاجِبًا وَلَا مُسْتَحَبًا، یہ چیزیں جو ہے عاشورہ کے دن یاد کی جائیں، ذکر کیا جائے، یہ نہ واجب ہے نہ مستحب ہیں، تمام مسلمانوں کے اتفاق سے، باتفاق المسلمین، مسلمانوں کا اتفاق، تو جاہلوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، علماء ائمہ جو ہمارے دین کے معتمد اور معتبر اور جانکار لوگ ہیں، ثقہ لوگ، علامہ ابن تیمیہ ان کا کہہ رہے ہیں کہ سارے مسلمان علماء کا اتفاق ہے کہ ان چیزوں کا ذکر کرنا، بیان کرنا نہ مستحب ہے، نہ سنت ہے، نہ نفل ہے، نہ واجب اور فرض ہے، بلکہ جزا فضا، چیخنا چلانا، گریہ زاری کرنا، مصیبتوں پر نوحہ و ماتم کرنا، قدیم مصیبتوں پر، یہ ان عظیم چیزوں میں سے ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا، یعنی جن چیزوں کو حرام کیا اس میں بھی بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح ایک بدعت تو یہ تھی، دوسری بدعت شیطان نے جو مسلمانوں میں ڈالی وہ سرور اور فرح کی۔ کچھ لوگ اس واقعے کا ذکر کر کے خوش ہوتے ہیں، خارجی اور ناصبی لوگ جو اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن تیمیہ کا ایک اقتباس، بہت نہیں ہے، میں 2-3 اقتباس پڑھ رہا ہوں، اور یہ سادہ سادہ غور کیجئے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل، شہادت، یہ من اعظم الذنوب، بہت بڑا گناہ تھا، چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، اور یہ کہ اس کام کو کرنے والا، اس کام پر راضی جو ہے، ایک آدمی نے کیا، کچھ لوگ اس پر راضی ہیں، اور اس پر مدد کرنے والا، یہ سب کے سب اللہ کے عذاب اور عقاب کے مستحق ہیں، جس کے مستحق ان جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت حسین کا قتل یہ ان لوگوں کے قتل سے بڑا قتل نہیں ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بڑے درجات رکھتے ہیں۔ جیسے انبیاء کرام ہیں، کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو مارا گیا، شہید کیا گیا۔ اسی طرح سابقین اولین ہیں، پہلے ابتدائی بدر میں کتنے صحابہ شہید ہوئے، احد میں ہوئے۔ ومن قتل فی حرب مسیلمہ جو جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا، اس کے جنگ کرنے میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کا درجہ بہت اونچا ہے۔ شہداء احد، اور احد، جنگ احد کے شہداء، اور وہ لوگ جو بیر معونہ کے واقعے میں قتل کیے گئے، رجی اور معونہ 4 ہجری میں ہونے والا واقعہ ہے، دھوکے سے لے جایا گیا، ایک میں 10 اور ایک میں 70 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، تو ان سے زیادہ افضل نہیں ہے حضرت حسین کا قتل۔ قتل عثمان رضی اللہ عنہ، اور حضرت عثمان غنی کا قتل، جن کو حضرت حسین کی طرح اپنے ہی لوگوں نے وقت شہید کیا، اس میں بلوائی لوگ بھی تھے، سوائی ٹولہ تھا، بعض اپنے مسلمان بھی شامل تھے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے بھتیجوں کو جو ہے وہاں مقرر کیا تھا کہ نگرانی کرنا، بے بس ہو گئے، ان کے گھر میں مدینہ میں حضرت حسین کو گھیر کر مارا گیا، اس کنویں کے پانی کو بند کر دیا جو خود حضرت عثمان نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، وہی کنویں کا پانی حضرت عثمان کے لیے بند کر دیا، آج بھی ہے وہ کنواں۔ تو ان کا قتل بھی حضرت حسین کے قتل سے کہیں زیادہ بڑا تھا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین کے والد ہیں، ان کا قتل خاص طور سے اس سے بھی بڑا جرم معاملہ ہے۔ والذین قتلوا اباہ علی کانوا یعتقدونہ کافرا مرتدا، یہ ایک خاص پوائنٹ کہ جن لوگوں نے حضرت حسین کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت علی کافر اور مرتد ہیں، خارجی لوگ، کہ اللہ کے حکم سے ہٹ کر انہوں نے جو ہے وہ معاملہ تحکیم کا کیا، واقعہ آپ جانتے ہیں، تو کافر کا مان کر عبد الرحمن ابن ملجم اور خارجیوں نے منصوبہ بنایا قتل کا، اور قتل کیا، اور وہ اس پر خوش تھا فران سے، اور یہ کہ جو قتل کرنے والا تھے وہ اس کو بہت بڑی نیکی سمجھ رہے تھے کہ ہم نے حضرت علی کو قتل کر کے بہت اچھا کام کیا ہے۔
برخلاف ان لوگوں کے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل اور شہید کیا، اس لیے کہ وہ حضرت حسین کو کافر ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے. ہاں، اور ان میں سے کئی لوگ، بلکہ اکثر لوگ ان لوگوں میں سے خود جانتے تھے، مانتے تھے کہ یہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، وہ آپ کے قتل کو برا سمجھ رہے تھے اور اسے بہت بڑا گناہ مان رہے تھے. لیکن کیوں قتل کیا؟ لیکن قتلوہ لغرضہم، اپنی غرض کی وجہ سے قتل کیا کہ خط لکھ کر ہم ہی نے بلایا ہے، زندہ رہ گئے، یزید کے پاس چلے گئے، کانٹیکٹ ہو گیا تو ہم نہیں بچیں گے کہ خط بتائیں گے دیکھو انہی نے تو بلایا تھا، تو وہ تو بچ جائیں گے، ہم پھنس جائیں گے، تو اس لیے مار دیا. جیسے کہ ہاں ہمارے یہاں لوگ سیاست میں اور بہت سارے ذاتی مقاصد کے تحت ایک دوسرے کو مارتے ہیں. یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ اقتباس اگر غور کریں بڑا بہترین ہے، سیدھا سادہ اور اثر ڈالنے والا، لیکن ہم لوگ سب سرسری گزرتے ہیں. اسی طرح کہا کہ اسی سے ہاں اور اس کے علاوہ بہت ساری دوسرے دلیلوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں جو روایتیں بیان کی جاتی ہے نا اکثر جھوٹ ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ ہو، ہاں اہل بیت کا معاملہ ہو، ہمارے یہاں جو چیزیں زیادہ تر مشہور ہیں نا وہ سب جھوٹ ہے. علامہ ابن تیمیہ ہی کی بات چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ عاشورہ کے دن جب حضرت حسین کا قتل ہوا تو کہا کہ کون آسمان نے خون برسایا، آسمان سے خون برسا، اس طرح کی روایتیں مشہور کی گئی. ہاں بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ اس دن جہاں جہاں کوئی پتھر اٹھایا جاتا، کوئی چیز اٹھائی جاتی تو سب جگہ لال لال رنگ نظر آتا خون کا. ہاں فَإِنَّ هَذَا مَا وَقَعَ قَطُّ فِي قَتْلِ أَحَدٍ، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ کسی کے قتل کی وجہ سے کبھی اس قسم کا کوئی معاملہ واقعہ ہوا نہیں ہے. اور ایسے ہی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت کے نتیجے میں آسمان میں لالی آئی، اس دن سے لالی آنا شروع ہوئی، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. لیکن یہ بھی بکواس اور عجیب و غریب بات ہے، کیونکہ یہ جو آسمان میں جو سیاہی اور لالی آتی ہے یہ قدرت کا ایک نظام ہے، اس کے تحت سورج کی جہت سے اس طرح کے وہ آتے ہیں. اگر آپ آج جغرافی اور سائنس والوں سے کہیں گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے. جیسے شفق ہوتا ہے، شفق کہتے ہیں نا سورج ڈوبنے کے بعد جیسے لالی آتی ہے، تو اس کی حمرہ کو کہتے ہیں کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے آسمان میں لالی آنے لگی. ایسی بہت سی چیزیں اڑا دی گئی، بیان کر دی گئی. اسی طرح شیخ الاسلام یہ بھی کہتے ہیں کہ چنانچہ آدمی کے لیے واجب ہے کہ مصیبت کے وقت صبر کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہے. اس کے بعد وہی آیت اور وہ حدیث پیش کی ہے جو میں نے ابھی کہا تھا. ہاں اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس روایت کے تعلق سے کہ فاطمہ نے نقل کیا، یہ خود اہل بیت کی ایک خاتون نقل کر رہی ہیں، اس میں بھی گویا ایک نشانی ہے. تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اگر کربلا کا یاد بھی کرنا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے بس. اور جس کو اللہ اور اس کے رسول ناپسند کرتے ہیں، حرام قرار دیتے ہیں، نوحہ و ماتم اور اس سے متعلق ہونے، یہ سب جاہلی امور ہیں جس سے اللہ کے رسول نے براءت کا اظہار کیا. جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں آج، اپنے آپ کو اہل بیت سے محبت کا دعوے دار بنا کے، ہاں نوحہ ماتم، گال جو ہے نوچنا، بال پیٹنا، بال نوچنا، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول کا جواب سن لیجئے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ثابت ہے. لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص، نبی کے طریقے پہ نہیں ہے، نبی کے دین کے پر عمل نہیں کر رہا ہے، وہ شخص جس نے گالوں کو پیٹا، شق الجیوب دامن کو، کپڑوں کو پھاڑا، ودعا بدعوی الجاہلیہ اور جاہلیت کی پکاری، عصبیت والی، چیخ پکار والی جو آواز لگائی. وہ تبرع، اسی طرح حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سالقہ، حالقہ اور شاقہ سے براءت کا اظہار کیا. سالقہ وہ ہے جو مصیبت کے وقت چیخے چلائے، آواز بلند کرے، ایمان والا سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا ہے. حالقہ وہ ہے جو مصیبت آنے پر بال کو صاف کرائے، ابھی ہمارے یہاں غیر مسلموں میں دیکھے میت ہوتی ہے تو بال صاف کراتے ہیں. اور شاقہ التی تشق ثیابہ، شاقہ وہ ہے جو اپنے کپڑے کو پھاڑتی ہے. صحیح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے. ہاں 4 چیزوں کو آپ نے لعنتی کام بتایا، اس میں سے ایک نوحہ کو کہا، اور آخر میں کہا ان النائحہ اذا لم تتب، کہ نوحہ کرنے والی عورت، پہلے عربوں میں کرائے پہ ملتی تھی نوحہ کرنے والی. ہمارے یہاں بھی ہندوستان میں ایسے لوگ ملتے ہیں، ایک قبیلہ ہے ہندوؤں میں جن کو رودالی کہتے ہیں، رونے آتے ہیں کرائے پہ. تو وہاں عربوں میں بھی تھی، تو عورتیں زیادہ نوحہ کرتی ہیں، چیخ چلاتی تھی، اس لیے اس کا ذکر کیا. کہا کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اسے کھجلی کی زرہ اور گندھک کا کرتا لباس پہنایا جائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہاں ایک بات علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا ایک اقتباس پیش کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا. اور میں نے سوچا تھا آج کے خطبے میں ایسی سادی موٹی باتیں جو آپ موٹے طور سے سمجھیں یا لوگ سمجھیں. ہاں
بیان کریں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس امت میں کتنے بڑے بڑے لوگ، کتنی عظیم شخصیات شہید ہوئی ہیں، ہاں، لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ ان کے وفات پر، ان کی شہادت پر لوگوں نے جزا فضا کیا ہو، نوحہ ماتم کی مجلسیں منعقد کی ہو، یا ایسا کوئی کام اختیار کیا ہو. علامہ حافظ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر والے، وہ کہتے ہیں بدایہ والنہایہ ان کی کتاب ہے، اس میں کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے مناسب ہے کہ ان یحزنہ ھذا الذی وقع من قتلہ، کہ حضرت حسین کے قتل اور شہادت کی وجہ سے جو واقعہ پیش آیا، اس قتل پر ہر مسلمان غمگین ہو. صحیح بات ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ غم زدہ ہوں، ہاں، کیونکہ وہ مسلمانوں کے سادات، سردار اور صحابہ میں، علماء صحابہ میں سے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے تھے، اور وہ بھی آپ کے افضل بھی بیٹیوں میں سے، اور وہ خود حضرت حسین عابد، زاہد، بہادر، سخی انسان تھے. لیکن غم و اندوہ کے ساتھ وہ کام کرنا جو شیعہ کرتے ہیں، روافض کرتے ہیں، یعنی جزا فضا کا اظہار کرنا، غم ماتم کا اظہار کرنا، یہ جائز اور درست نہیں ہے. ہاں، الذی لعل اکثر، جو کہ یہ لوگ کرتے ہیں نا، اس میں سے اکثر تصنع اور ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، آگ پہ چل رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں. ہاں، یہ دین اور مذہب نہیں ہے، دین اور مذہب کا دکھاوا ہے، یہ آل بیت کی محبت نہیں ہے، جھوٹا مظاہرہ ہے. ہاں، نیت اللہ جانتا ہے، لیکن کچھ چیزوں سے علامتیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر سچی محبت ہوتی تو اہل بیت کے طور طریقے، ان کی سنجیدگی، ان کا وقار، ان کا دین اختیار کیا جاتا. لیکن آپ انہیں بتا دیں، یہ خود سب سے زیادہ ان کی توہین کرتے ہیں. ان کے باپ، اب علامہ ابن کثیر کی یہ سیدھی سیدھی بات میں پیش کر رہا ہوں، ہاں، کہہ رہے ہیں کہ وقد کان ابوہ افضل منہ، حضرت حسین سے ان کے والد زیادہ فضیلت والے تھے. وَهُمْ لَا يَتَّخِذُونَ مَقْتَلَهُ مَاتَمًا، لیکن حضرت علی کے قتل کو یہ لوگ ماتم نہیں بناتے. نوٹ کیجئے، 12 امام مانتے ہوں میں حضرت حسین ہی کو کی اہمیت ہے. حضرت حسین کی جو شہر بانو یزدگرد کی بیٹی تھی، جو ایران کا بادشاہ کی بیٹی آئی تھی اور اس کی شادی ہوئی تھی حضرت عمر کے زمانے میں، ان کے بیٹے کو اہل بیت میں مانتے ہیں. حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو اہل بیت میں نہیں مانتے. حضرت علی کے حسن حسین 2 بیٹوں کو اہل بیت میں مانتے ہیں شیعہ، باقی بیٹے کو نہیں مانتے. حضرت علی کے بیٹوں میں قریب، مجھے یاد پڑتا ہے، رات میں نے پیش کیا تھا کہ اختلاف روایت 17 بیٹے، 13 بیٹے اور 17 بیٹیاں تھیں، کچھ کم زیادہ بھی بیان کیا جاتا ہے. اس میں ابوبکر، عمر، عثمان کا بھی نام ہے حضرت علی کے بیٹوں میں. آپ کو معلوم ہے، کبھی سنا ہے آپ نے؟ آپ ماتم سنتے ہیں ہم لوگ، وہ چیزیں جو جھوٹی روایتیں وہ سنتے ہیں، جو صحیح حقیقت ہے وہ بتاتے ہی نہیں ہیں. شیعوں کی کتاب میں ہے یہ نام، علامہ احسان نے اور دوسرے علماء نے نقل کیا ہے. تو کہا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن کو ماتم نہیں بناتے، حضرت حسین کے مقتل کے دن کی طرح. کیوں؟ حضرت علی سے محبت نہیں ہے. عبد الرحمن ابن ملجم نے ان کو مارا تھا، شہید کیا تھا. ہاں، جو 17 رمضان 40 ہجری کے 17 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تھا. اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت علی سے بھی زیادہ افضل تھے. صحابہ کا اتفاق ہے نا، تیسرا خلیفہ ان کو بنایا، خود حضرت علی بھی متفق تھے. حضرت علی نے ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان نے سب کے ہاتھ پہ بیعت کی، سب کو خلیفہ مانا. اور شیعوں کا فتویٰ ہے کہ جو پہلا امام حضرت علی کو نہ مانے، علی کا پہلا نمبر بولتے ہیں نا، علی کا چوتھا نمبر ہے، پہلا نمبر ابوبکر صدیق کا ہے. لیکن جو شیعہ کہتے ہیں کہ جو ایسا نہ مانے وہ کافر ہے، امامت کا حق حضرت علی کا تھا. تو حضرت علی سے حقیقت یہ ہے، ثابت شدہ ہے، حضرت عثمان کا درجہ اہل سنت والجماعت کے تمام لوگوں کے نزدیک بڑھا ہوا ہے. ان کو قتل کیا گیا جبکہ وہ اپنے گھر میں محصور تھے، حصار، ان کا ناکہ بندی کی گئی تھی ایام ذی الحجہ کے ایام تشریق میں، سن 36 ہجری میں ان کو شہید کیا گیا. ان کو ماتم نہیں بنایا گیا. اور کیسے مارا گیا کہ ورید سے ورید تک جو رگے جان ہیں ان کو ذبح کیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور لوگوں نے اس دن کو ماتم کا دن نہیں بنایا، حضرت عثمان کی شہادت اور قتل کے دن کو. پھر کہا اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عثمان سے زیادہ افضل ہیں اور حضرت علی سے بھی. ہاں، ان کو شہید کیا گیا جبکہ وہ اپنی محراب میں نماز فجر کے لیے پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی مصلی پر کھڑے ہوئے. ابو لولو فیروز جو مجوسی تھا، وہ زہر چھپایا ہوا چاقو 2 دھاری تیار کر کے اس نے حملہ کیا، بھاگنے کی کوشش کی، کئی لوگوں کو زخمی کیا، لیکن آخر میں خود اپنے آپ کو مار لیا. ایرانی لوگ بولتے ہیں کہ مسلمان تھا، ثابت کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں. اس کی قبر ہے، بابر شجاع الدین کہتے ہیں اس کو. حضرت عمر کو شہید کیا تو اس پر اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی قبر پر عرس لگتا ہے. ایران میں آج بھی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، بابا کہتے ہیں اس کو، اور کہتے ہیں کہ مسلمان تھا. جبکہ حضرت عثمان، روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے پوچھا کہ کون ہے دیکھو،
جب لوگوں نے بتایا تو کہا اللہ کی تعریف ہے جس نے کسی مسلمان کے ہاتھ مجھے نہیں مارا. میں مدینہ میں شہید ہو رہا ہوں. مدینہ میں جنگ ہونے والی نہیں تھی نا، حرم تھا. شہادت وہاں ملنا یہ وہ کہتے تھے اعزاز کی بات ہے، عزت کی بات ہے. مدینہ میں رہتے ہوئے غیر مسلم کے ہاتھ سے، مجوسی تھا وہ، ہاں، اس نے مارا. بہرحال حضرت عثمان، حضرت عمر کا، جبکہ وہ حضرت عثمان قرآن پڑھتے ہوئے ذبح کیے گئے. ہاں، اسی طریقے سے حضرت عمر قرآن پڑھ رہے تھے نماز میں، نماز فجر میں، ہاں، ان کو شہید کیا گیا. حملہ ہوا، دوسرے تیسرے دن شہادت ہوئی. تو کیا ان کے شہادت یا قتل کے دن کو بنایا گیا ماتم کا دن؟ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان سے افضل تھے. ہاں، یہاں بیچ میں جوڑ لوں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سید الشہداء کہا گیا. احد میں شہید کرنے کے بعد ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے گئے. ان سب سے یہ افضل ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے. ہاں، وہ ان سے افضل ہے. کیا لوگوں نے ان کی وفات کے دن کو ماتم بنایا؟ صحابہ تھے نا، تابعین تھے نا. کیا یہ جائز تھا؟ نہیں. اسی طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں تمام انسانوں کے سردار، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقت قبضہ اللہ علیہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا جیسا کہ انبیاء کرام اس سے پہلے ہاں اس دنیا سے آئے اور چلے گئے. ہاں، کیا آپ کی وفات کے دن کو کسی نے ماتم کا دن بنایا؟ ہمارے یہاں تو لوگ عید مناتے ہیں. 12 ربیع الاول آپ کی وفات کا دن ہے. پیدائش والے دن میں اختلاف ہے کہ 12 ہے کہ 9 ہے کہ کوئی اور دن ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی، یہ پکی بات ہے. تو اس دن لوگ جشن مناتے ہیں ہمارے یہاں، ماتم کے بجائے الٹا. لیکن ماتم کوئی بھی نہیں مناتا. یہ کتنی واضح اور صاف بات ہے. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جو لوگ حضرت حسین کی شہادت پر یہ غم و اندو نوحہ ماتم کر رہے ہیں، ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ حضرت حسین کی شہادت پر تو ہم ایسا کر سکتے ہیں لیکن حضرت عثمان کی شہادت پر نہیں کرنا ہے، حضرت عمر، حضرت علی کی شہادت پر نہیں کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ابو بکر صدیق کو اس طرح مصیبت نہیں ماننا ہے، انبیاء کا وہ درجہ نہیں دینا ہے، احد میں شہید ہونے والوں کو. آپ کے درمیان صحابہ میں یا ان افراد کے شہید یا قتل کیے جانے میں فرق کیا ہے کہ ان کو شرعی حیثیت دے دیا آپ نے، ہر دن چھٹی والا دن بنا دیا، تعزیہ بناتے ہیں، ہم نو ماتم کرتے ہیں، چیخ چلا مچاتے ہیں، مرثیہ خالی کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا. تو کیا فرق کی دلیل ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دین آج بہت سارے امور میں نقلی ہو گیا ہے. ہماری محبتیں غلط ہیں، افراط و تفریط کا شکار ہیں. دین وہی دنیا میں ہم کو فائدہ دے گا، آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے. اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، اللہ کے رسول نے پیش کیا، صحابہ کرام نے جسے اختیار کیا، اور اسی کے داعی مبلغ یہ تھے. حضرت حسین کے قتل کے تعلق سے حکمت کے طور پر علامہ ابن تیمیہ نے بڑی پیاری بات کہی. زیادہ سے زیادہ ہم کو یہ کہنا چاہیے، جس سوال اٹھتا ہے کہ اسی امت کے لوگوں نے ان کو شہید کیوں کیا. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں سیدہ شباب اہل جنہ ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اب جنت میں اعلیٰ مقام جن کو بھی اللہ نے دیا یا وعدہ کیا ہے، دنیا میں ان کی زندگی مصیبتوں یا آزمائشوں سے گری. حضرت ابراہیم کو دیکھیے کتنی آزمائش سے گزرنا پڑا، حضرت موسیٰ کو، دیگر انبیاء کو، پھر صحابہ کو. تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی اعلیٰ مقام اللہ نے مقرر کیا جنت میں. لیکن جس طرح مہاجر اور انصار صحابہ کرام کو تکلیفیں اٹھانی پڑی مسلمان ہونے کے بعد، اس طریقے سے حضرت حسین اور حضرت حسن کو نہیں اٹھانی پڑی. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے غلبہ اور طاقتور ہونے کے بعد یہ پیدا ہوئے، تو ان کو کافروں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، وہ اذیتیں تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑی جو مہاجر اور انصار کو بھی. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی کہ ان کو اونچا درجہ دے جنت میں، تو ان کو بھی کچھ آزمائشوں سے گزارنا تھا اعلیٰ درجہ دینے کے لیے. لہذا معاملات اور واقعات ایسے ہوئے کہ ان کو بھی اسی امت کے کچھ افراد کے ہاتھوں شہید، مظلومانہ شہید ہونا پڑا. ہاں، اس میں توحید کی دلیل بھی ہے. آج کل کچھ لوگ اولیاء کو اپنی مصیبت میں پکارتے ہیں، نبی کو پکارتے ہیں. تو اس میں دیکھیے یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے نواسے، سگے نواسے، اور خود یا حسین یا علی کہہ کے شیعہ حضرات پکارتے ہیں. وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا پائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد نہیں کر پائے. اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ نافذ ہوا. اس کا مطلب تدبیر کائنات اللہ کے ہاتھ میں مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیں. جب حضرت حسین کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اللہ کے رسول اللہ کے نواسے ہونے کے باوجود ان کے ساتھ اتنی شدت والا معاملہ ہوا، شہید ہو گئے، تو کوئی پیر کوئی بابا کیسے ہماری حاجت روائی مشکل کشائی کر سکتا ہے؟ کتنی صاف ستھری سیدھی سادی بات ہے. لیکن اگر شیطان کے بہکاوے میں ہے آدمی اور اللہ کی توفیق نہیں ہے تو پھر آدمی کو جو ہے حق کی قبولیت کی سعادت اور قسمت نہیں ملتی. ابو جہل ابو لہب کو تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سمجھایا تھا لیکن توفیق سے محروم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں اللہ بنائے جو دین کو صحیح طریقے سے جانتے، سیکھتے اور صحیح دین پر عمل کرتے ہیں، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں اللہ کی مدد، نصرت، رحمت اور کامیابی کے حقدار بنتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، ان لوگوں میں نہیں جو مغضوب علیہم اور ضالین ہیں، گمراہ ہیں، بدعتی ہیں، دین کے نام پر دین سے بھٹکے ہوئے اور شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بچائے، ہم مسلمان بھائیوں کو بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔